بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور ناظرین کرام، آج میں ایسی عورت کی بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ جس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کے دعا کے لیے کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت دے ڈالی، اور ساتھ ہی ساتھ اس عورت کے لیے بھی اور ہر خاص اور عام عورت کے لیے اللہ رب العزت نے ایک جو ہے وہ حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے۔ کیسی حفاظت ہے؟ اللہ رب العزت کے اس حکم پر، جس حکم پر اس عورت نے رہنے کا اور عمل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، جو عورت بھی اس حکم پر عمل پیرا ہوتی ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں پھر ہم اس کی حفاظت فلا یؤذین، ہم اس کی حفاظت، اس کا جو ہے وہ ذمہ ہم خود لیتے ہیں۔ اب بات کچھ ایسے ہے کہ آپ بات جو ہے وہ بہت اہم ہے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، اور یہ بات انتہائی اہم ہے، جب آپ سن لیں تو کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھ کے جائیے گا۔ بات ایسے ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک عورت آئی، آ کر کے یہ بات کہنے لگی، اے اللہ کے نبی مجھے نا مرگی کا دورہ پڑتا ہے، تو آپ اللہ رب العزت سے دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العزت مجھے شفا دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر تو اس پہ صبر کرے کہ جو تجھے بیماری لاحق ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مرگی کا دورہ پڑنا انتہائی تکلیف دہ عمل ہے، اس شخص کو پتہ ہے جسے یہ دورہ پڑتا ہے، یا اس شخص کو پتہ ہے جو اس کو دیکھتا ہے، بڑا تکلیف دہ عمل ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی اگر تم اس پہ صبر کرو گی تو اللہ رب العزت تمہیں بدلے میں جنت دے گا۔ اب تم بتا دو کہ تمہیں جنت چاہیے یا شفا چاہیے؟ اب اس عورت نے کہا اللہ کے نبی کوئی بات نہیں، مجھے کوئی شفا نہیں چاہیے، مجھے جنت ہی چاہیے۔ اب اتنی سی بات ہوئی، یہ عورت اٹھ کے چلے گئی۔ جب تھوڑی دور گئی تو پھر واپس آ گئی، آ کر کے کہنے لگی اللہ کے نبی آپ نے یہ بات بولی ہے کہ تجھے شفا چاہیے یا جنت چاہیے، تو میں نے جنت کے حصول کے لیے بات کی، آپ نے کہا اللہ نے تجھے جنت دے دی۔ اب میں ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی چاہتی ہوں کہ اللہ کے نبی جب مجھے دورہ پڑا کرے نا تو اس وقت میرے جو بدن پہ کپڑے ہیں وہ میرے جسم کا ساتھ نہ چھوڑا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اس عورت کے لیے، اور زندگی میں جب کبھی بھی اس عورت کو دورہ پڑا، اس کے کپڑوں نے اس کے بدن کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ یعنی اس عورت نے یہ بات بھی رکھی کہ اللہ کے نبی مجھے دورہ ضرور پڑ جائے مگر میری بے پردگی کبھی نہ ہو۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اللہ رب العزت کہتا ہے جو عورت ہو پردے کا جو ہے وہ عمل کرے، پردے پر عمل کرے، اپنے جو ہے وہ شرمگاہ کو اپنی حفاظت کرے، اللہ رب العزت کہتے ہیں پھر ہم اس کی حفاظت کے لیے نکلتے ہیں اور پھر اس کو کوئی شخص تنگ نہیں کر سکتا۔ فلا یؤذین، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہے، پردے میں رہ کر کے۔ یہ سب ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ وہ پردہ کریں، جب پردہ کریں گی تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا محافظ بن جائے گا، جب پردہ نہیں کریں گی تو پھر اللہ رب العزت ناراض ہوگا ہی ہوگا، تو اس کے اوپر پھٹکار بھی ضرور پڑ جائے گی۔ کیسے؟ اور چھوٹی سی حدیث بھی گوش گزار کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت اپنے گھر سے نکلی ہے، اس نے خوشبو لگا رکھی ہے، اب جب وہ گلی محلے بازار سے جہاں کہیں سے بھی گزرتی ہے
اس کی خوشبو کسی غیر محرم مرد کو پہنچتی ہے اور اس کی خوشبو کو وہ محسوس کر لیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورت زانیہ ہے۔ عورت کا مطلب ہی پردہ ہے۔ اللہ رب العزت نے عورت کی صفت میں، عورت کے اندر چاہے وہ بچی ہو، اس کے اندر حیا والا مادہ رکھ دیا ہے، تاکہ کل کو یہ عورت بڑی ہو، بچی بڑی ہو، لڑکی بنے، عورت بنے تو پردہ ضرور کرے اور اللہ رب العزت کے حکم پر عمل بھی ضرور کرے۔